السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ہم نے کل دونوں اسباق کے سوال جواب پڑھ لیے تھے، مکمل ہوا۔ آج ہمیں اگلا سبق پڑھنا ہے۔ یہ سبق ہے باب نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہرش وردھن۔ یہ ہرش وردھن ایک راجا کا نام ہے، اسی کے بارے میں یہ سبق ہے۔ کہتے ہیں بدھ مت کے بھکشوؤں کے مقابلے میں، بدھ مطلب بدھ مذہب، گوتم بدھ نے جن تعلیمات کا پرچار کیا تھا، جن تعلیمات کی لوگوں کو ترغیب دی تھی، ان کو ماننا وہی بدھزم، بدھ مت یا بدھ مذہب کہا جاتا ہے۔ تو گوتم بدھ کی تعلیمات، تو بدھ مت کے بھکشو کیا ہوتا ہے؟ پیروکار، جو ان کے خالص ہوتے تھے، جن کا سارا کام وہی ہوتا تھا، بدھ مت کی تبلیغ و اشاعت، انہیں کو بھکشو کہا جاتا ہے۔ بھکشو، بدھ مت کے بھکشوؤں کے مقابلے میں، یہ بھکشو جمع ہے بھکشو کی، تو ان کے مقابلے میں برہمنی مت کے علمبرداروں نے، یعنی ہندو مذہب کے ماننے والوں نے، اس کی تبلیغ اور اس کا پرچار کرنے والوں نے اپنی بہت سی کمزوریاں دور کر کے ملکی انتظام کے لیے اپنے کو اللہ کی نگاہ میں اہل تر ثابت کر دیا تھا۔ یہ صاحب کتاب کا اپنے ایک نقطہ نظر ہے، اسلام کی سیاسی تعبیر، اور یہ بتانا کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے وہی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اہل تر ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی سیاسی تعبیر ہے صاحب کتاب کی، جماعت اسلامی کی، جو صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انبیاء کرام کی موجودگی میں، پورا سلسلہ انبیاء کرام کا، انبیاء کرام کی موجودگی میں دوسرے ظالموں کو حکومت کا اہل تر ماننا، چلیے یہاں پہ نبی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن انبیاء بنی اسرائیل، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور کسی حد تک یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیں، باقی انبیاء محکوم رہے ہیں، باقی انبیاء مظلوم رہے ہیں، ایک نبی نہیں، تین چار نبی رہے ہیں، ایسے ہی ایک ساتھ ظالموں کے ماتحت رہے ہیں، ستائے بھی گئے ہیں، قتل بھی کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اور اس عالم میں بھی ان کو یہ کہنا کہ ملکی نظام کے لیے انبیاء کے علاوہ وہ ظالم حکمراں زیادہ اہل تھا، یہ کج فکری ہے، ناقص فہم ہے دین کا، اسلام کی غلط سیاسی تعبیر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کسی کو ملک کا ذمہ دار بناتا ہے، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اہل تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، وہ مصالح سے زیادہ واقف ہے دنیا والوں کے لیے۔ وہ کیوں دیتا ہے کسی کو حکومت انبیاء کے مقابلے میں، صلحاء کے مقابلے میں؟ آپ دیکھیں صلحاء کی پوری تاریخ، اسلام سے پہلے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی، عموماً صلحاء کو، مبلغین کو، دعات کو، مجددین کو حکومت نہیں ملی ہے۔ حکومت کس کو ملی ہے؟ ظالموں کو، کافروں کو، اجڑ بدماش قسم کے لوگوں کو، مافیاؤں کو۔ یہ کہنا کہ جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اہل تر ہو وہی ملک کا حاکم بنتا ہے، یہ اسی طرح سے ہے کہ جب انسان کوئی بنیاد غلط کھڑی کر دیتا ہے تو پوری عمارت غلط ہو جاتی ہے، ٹیڑھی نظر آتی ہے پوری عمارت۔ اسی طرح سے اس نظریے فکر والوں نے اسلام کی غلط سیاسی تعبیر کی، اور اپنی تعبیر کو صحیح کرنے کے لیے
دنیا بھر کا جھمیلا، دنیا بھر کی تعویلات کر رہے ہیں. تو بہرحال ان کا یہ کہنا کہ برہمنی مت کے علمبرداروں نے اپنی بہت سی کمزوریاں دور کر کے ملکی انتظام کے لیے اپنے کو اللہ کی نگاہ میں اہل تر ثابت کر دیا تھا. بے معنی جیسے لغو چیز ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ اپنے مسئلے سے زیادہ واقف تھا، اس نے حکومت دے دی. باقی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ اہل تر تھے، یہ زبردستی کا کسی کو اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب قرار دینا ہے. اس دور میں بھی برہمنی مت بدھ مت سے اچھا نہیں تھا. کروڑوں دیوتاؤں کی پرستش اس وقت بھی کی جاتی تھی جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. ظلم اور ستم کی انتہا تھی. میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے بھی کہ بے انتہا مظالم کر کے لاکھوں بدھ بخشوں کو زندہ جلا کر کے بھارت پر برہمنوں نے دوبارہ قبضہ کیا تھا. اس موقع پر یہ کہنا کہ ظالم جنہوں نے زندہ جلایا انسانوں کو وہ اللہ کی نگاہ میں اہل تر تھے، یہ تو ایسے سوچ پر تو اپنے کو اللہ کی نگاہ میں اہل تر ثابت کر دیا تھا. ان کی اپنی عبارت ہے، جو ان کا اپنا نظریہ ہے. میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے. آپ کی عمر بھی کم ہے، آپ نیچی کلاس کے بھی ہیں. انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے، اونچی کتابیں پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گی. انشاءاللہ خود مطالعہ کریں گے بھی، اور بعد میں ممکن ہے کہ آپ کو نصابی کتابوں میں بتایا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک موقع دیا. ان کے اپنے نظریے کے مطابق وہ اہل تر تھے، اس نے موقع دیا. اور اس میں شک نہیں کہ گپت خاندان والوں کی سرکردگی میں ایک مدت تک ان لوگوں نے بہت سے بناؤ کے کام کیے، مگر اقتدار کے نشے اور راجاؤں کی غیر معمولی نوازشوں نے ان میں پھر وہی کمزوریاں ابھار دیں. ذات پات اور چھوت چھات کا زور بڑھا نہیں، یہ ہمیشہ سے تھا. اس میں اس مذہب کی بنیاد میں، اس مذہب کی خمیر میں ذات پات اور چھوت چھاؤ شامل ہے. یہ سامی نسل جہاں کہیں رہتی ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے فائق تر سمجھتی ہے، ہمیشہ ہر دور میں، آج بھی. تو ذات پات اور چھوت چھات کا زور بڑھا نہیں، وہ پہلے سے تھا اور باقی رہا. ظلم کر کے لوگ حکومت حاصل کیے تھے. بھارتی سماج کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ایسے قوانین گھڑے گئے جن کی روح سے بہت سے طبقے بن گئے. ان طبقوں کے مفاد آپس میں ٹکراتے تھے. طبقہ مطلب گروہ، جماعت. سماج کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگوں کا اجتماع، ایک جگہ کئی لوگوں کا مل کر کے رہنا، اسی کو سماج اور معاشرہ کہا جاتا ہے. 2 گھر 4 گھر 10 گھر 20 گھر یہ ہمارا سماج ہے. 1 گاؤں 2 گاؤں 10 گاؤں 20 گاؤں، 1 شہر 2 شہر 10 شہر، ایک پورا ملک. تو لوگوں کا آپس میں مل جل کر کے رہنا اور اجتماعیت کو سماج کہا جاتا ہے. تو ان طبقوں کے مفاد مطلب فائدہ، ان گروہوں کی، ان جماعتوں کے فائدے آپس میں ٹکراتے تھے. ہر طبقے کا فرد دوسرے طبقے کے افراد کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا. ظاہر سی بات خمیر میں داخل تھے. ہم برہمن ہیں، وہ کشتری ہے، وہ ویش ہے، وہ شودر ہے، وہ راشش ہے، وہ چنڈال ہے، فلاں ہے. پھر آپس میں بھی برہمنوں میں بھی میں مشرا ہوں، وہ دویدی ہے، وہ ترویدی ہے، وہ ترپاٹھی ہے، وہ چوبے ہے، وہ دوبے ہے. تو پہلے سے تھی یہ چیز. تو ہر طبقے کا فرد دوسرے طبقے کے افراد کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا. آج یہی برائی ہے مسلمانوں میں، جو برہمنیت کی دین ہے اسلام میں آ گئی. شودروں کو آبادی میں عام لوگوں کے ساتھ رہنے تک کی اجازت نہ تھی. جو پہلے تھا وہی تھا بعد میں. اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ آریوں میں بگاڑ ایسے تھا.
بلکہ وہ آبادیوں سے باہر رکھے جاتے تھے۔ عام لوگ، عالم لوگ علم کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ گئے تھے، جیسے سانپ کنڈلی مار کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا کسی چیز پر، اسی طرح سے۔ اور یہاں کی بہت بڑی آبادی کو علم کی دولت اور عزت کے مقام سے لوگوں نے محروم کر دیا تھا۔ پابندی لگا دی گئی کہ اگر وید کوئی غیر برہمن سن لے گا، خصوصاً اگر دلت سن لے گا، شودر سن لے گا، تو اس کے کان میں سیسا پگھلا دیا جائے۔ پڑھ رہا ہے پنڈت اپنے گھر میں تیز تیز، کسی شودر کا گزر ہو رہا ہے تو اس کے کان میں آواز نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اس کو دھیرے پڑھنا چاہیے، غلطی اس کی نہیں کہ تیز تیز چلا چلا کے پڑھ رہا ہے، غلطی اس کی بیچارے کی ہے، شودر کی، کیوں وہ سن رہا ہے۔ اس کی سزا یہ تھی کہ اگر تیز تیز پڑھنے، بلند آواز سے پڑھنے کے باوجود اگر شودر کے کان میں ویدوں کے شلوک منتر آ جاتے ہیں تو برہمن کو سزا نہیں دی جائے گی کہ وہ کیوں تیز پڑھ رہا ہے، نہ، شودر کی غلطی ہے، کیوں اس نے سنا، اس کا کان کھلا کیوں تھا۔ تو بہرحال یہ ظلم تھا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے وید کو، اپنے مذہبی تعلیم کو اور دیگر چیزوں کو صرف برہمنوں کے لیے خاص کر دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ پوری قوم جاہل رہے اور یہ حکومت کریں۔ آج بھی تعلیم مافیا کا زور ہے، جہاں بھی دیکھیں گے آپ یہی سب ہوتا ہے کہ تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ عام لوگوں کا علم حاصل کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ اس کو اقتصاد سے اس طرح سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ فیس و ڈونیشن ایسا ویسا دنیا بھر کہ مالدار طبقہ ہی علم حاصل کر سکے۔ تو عالم لوگ علم کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ گئے تھے۔ یہاں کی بہت بڑی آبادی کو علم کی دولت اور عزت کے مقام سے لوگوں نے محروم کر دیا تھا۔ بہت سے علوم و فنون اور مختلف مذہبی و اخلاقی کتابیں عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی، صرف برہمن پڑھے گا، وہی عالم رہے گا بس۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہالت کی وجہ سے توہمات پھر بڑھے، لوگوں میں اعلیٰ اخلاق مفقود ہونے لگے۔ اعلیٰ مطلب بلند اخلاق، عادت، اچھے اخلاق، بلند اخلاق مفقود ہونے لگے، یعنی ناپید ہونے لگے، ختم ہونے لگے۔ شادی بیاہ کے قوانین سخت ہو گئے، ستی زور پکڑنے لگی۔ ستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستی برہمنوں کی ایک رسم کا نام ہے، ہندو مذہب کے رسم کا نام ہے۔ ہندو مذہب میں ایک قاعدہ یا قانون یا ضابطہ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی جنم جنم کے ساتھی، اور بیوی کے نظروں میں شوہر پرم پوج قرار پاتا ہے، یعنی معبود قرار پاتا ہے، اس کے چرنوں ہی میں اس کو نجات مل سکتی ہے۔ اور اس کا ایک غلط قاعدہ یہ بنایا گیا کہ اگر بیوی کی زندگی میں شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی کی زندگی میں خواہ اس کی شادی بھی کل ہی ہوئی ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، شوہر مر جائے، کوئی سانپ کاٹ لے، شوہر مر جائے شادی کے دوسرے دن، کبھی بھی زندگی میں اگر بیوی کی زندگی میں شوہر مر جائے، اس کی موت آ جائے طبعی یا حادثاتی، تو ان کے دستور کے مطابق مردے کو جلایا جاتا ہے۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب شوہر کو جلایا جائے گا، شوہر کی لاش کو پھونکا جائے آگ میں، اس وقت اس بیوی کو بھی زندہ شوہر کے ساتھ جلنا ہوگا، زندہ۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی اس کو قتل کر دیں، چلو اس بھی مر جائے اس کے بعد دونوں کو جلا دیں، نہ، شوہر کے ساتھ اس بیوی کو، جوان بیوی کو، بوڑھے بیوی کی بات تو الگ ہے، جوان بیوی کو بھی، جس کے بھی کل ہی شادی کیوں نہ ہوئی ہو، اس کو بھی شوہر کی چتا میں زندہ جلنا پڑتا تھا۔ یہ چاہے جوانی میں ہو چاہے بڑھاپا میں ہو، انسانوں کا زندہ جلا دینا بے انتہا ظلم ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کو طرح طرح کے الزام دیتے ہیں، انہیں اپنے مذہب میں جھانکنا چاہیے۔
تو ستی زور پکڑنے لگی، بیواؤں کی شادی روک دی گئی۔ بیوہ کیوں رہیں؟ بیوہ مطلب ایسی لڑکی، ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسی کو بیوہ کہا جاتا ہے۔ شوہر رہتا ہے زندہ تو اس کو بیوی کہا جاتا ہے۔ اگر شادی شدہ لڑکی ہے، لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، شوہر زندہ ہے، موجود ہے، تو اس کو بیوی کہا جاتا ہے، اور اگر شوہر مر جائے تو اس کو بیوہ کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں طلاق کا دستور نہیں تھا، ہندو مذہب میں ناز ہے قانونی طور پر۔ تو بیواؤں کی شادی روک دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے بیوہ کیوں کوئی رہے گی جب شوہر کے مرتے ہی اس کی لاش کے ساتھ اس کو زندہ جلنا پڑتا تھا، تو کوئی بیوہ بچتی ہی نہیں تھی، اس کو زندہ جل جانا ہے۔ جو زندہ بیچاری بچتی وہی بیوہ ہوتی، لیکن یہاں تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو بیواؤں کی شادی ختم ہو گئی، روک دی گئی، اس کو زندہ جلا دیا، چھٹی ملی، اب نہ اس کی شادی کے جھمیلا نہ کوئی ٹینشن ہے۔ اور بچپن کی شادی کا رواج ہونے لگا۔ راجہ غیر محدود اختیارات کے مالک سمجھے جانے لگے، خدا کے اوتاروں کا مسئلہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح سے سماج کے مختلف گروہوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ گئے، ان میں کسی مشترکہ جد و جہد کی صلاحیت باقی نہ رہی، تو اور ساری مصیبتیں، پریشانیاں اور دشواریاں اور کمیاں خامیاں آئیں ان کے اندر، جس کی وجہ سے ان کی حکومت میں کچھ ہوا جو آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔